یہ ہے حضور کی محبت، یہ ایمان لانا ہے۔ مغز قرآن روح ایمان جانے دی، مغز قرآن روح ایمان جانے دی، حسب حب رحمت للعالمین۔ انسان اولاد کی محبت میں حلال و حرام کا فرق ختم کر بیٹھتا ہے، اولاد کی محبت میں رشتوں کو توڑ بیٹھتا ہے۔ لیکن یہاں کیا ہے کہ بیٹا ہے، اور صدیق فرماتے ہیں اگر میری تلوار کی زد میں تو آتا، میں نہ دیکھتا کہ میرا بیٹا ہے، بلکہ یہ دیکھتا کہ میرے رسول کا دشمن ہے اور تیرا سر تن سے جدا کر دیتا۔ بیٹے کی قربانی دی، بلکہ اپنی جان کی بھی قربانی دی نا۔ جب سیدنا صدیق اکبر غار میں میرے آقا کے ساتھ تھے نا، غار میں پہنچے، غار کی صفائی کی، جتنے سوراخ تھے ساروں کو بند کر دیا، آخر میں ایک سوراخ رہ گیا۔ اور بتا اس میں سانپ کا مشہور واقعہ ہے، پتہ ہے یہ سوراخ تو سانپ نے کیوں کی تھی؟ اس کی بڑی لمبی عمر تھی سانپ کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واز کر رہے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واز میں یہ شریک تھا۔ حضرت عیسیٰ نے میرے آقا کی آمد کے تذکرے کیے کہ میں تمہیں ایسے رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام نامی اس میں گرامی احمد ہوگا۔ جب حضرت عیسیٰ کا واز ختم ہوا، لوگ چلے گئے، یہ سانپ پیش ہو گیا، عرض کرنے لگا عیسیٰ روح اللہ میری لمبی عمر کی دعا کر دیجئے کہ مجھے لمبی عمر مل جائے، مجھے اس رسول کا زمانہ مل جائے، اور یہ دعا کیجئے کہ میں ان کا دیدار بھی کر لوں، ان کا چہرہ بھی دیکھ لوں۔ اور اس غار کا پتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو بتایا تھا کہ امام الانبیاء ہجرت کر کے اس غار میں آئیں گے۔ جگہ جگہ سوراخ اس نے اس لیے کیے تھے کہ کوئی تو ساتھ ہوگا مصطفیٰ کے، غار کی صفائی کی جائے گی، کوئی ایک سوراخ تو بچ ہی جائے گا کہ جس سے میں نکل کر وہ دہا کا مکھڑا دیکھوں۔ سیدنا صدیق اکبر نے ایڑی رکھی، میرے آقا گود میں سر رکھ کے آرام کر رہے ہیں، سانپ نے ڈسنا شروع کیا۔ صدیق نے ایڑی اٹھائی نہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہو نا، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں نا، رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں نا، اگر یہ چیونٹی کانٹ دے تو ہم پیر اٹھا لیتے ہیں یا نہیں اٹھا لیتے؟ بولیے، اٹھا لیتے ہیں نا۔ لیکن وہاں پہ دیکھیے حضور کی امت کا شیخ الحدیث ہے، ایڑی رکھے ہوئے ہے، نیچے سے سانپ ڈنگ مار رہا ہے۔ میرے آقا نے بیدار ہوئے، دیکھا کہ صدیق کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ حضور نے فرمایا صدیق بات کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں آقا نیچے کوئی موذی ہے جو ڈنگ مار رہا ہے۔ میرے نبی صدیق نے ایڑی اٹھائی نہیں، میرے نبی نے فرمایا صدیق ایڑی اٹھاؤ۔ صدیق نے ایڑی اٹھائی، میرے آقا نے لعاب لگایا، زہر کا اثر ختم ہو گیا، لیکن صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے۔ صدیق تو جان کی بازی لگا چکا تھا نا، صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے۔ اچھا عبادات میں سب سے اہم عبادت کیا ہے؟ نماز ہے۔ سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور اگر اس کا باپ اس کو بلا لے، نماز مکمل کر کے جائے گا یا نماز توڑ کے جائے گا؟ مکمل کر کے جائے گا۔ اس کا پیر غوث زمان کیوں نہ ہو، وہ بلا لے، نماز مکمل کر کے جائے گا۔ اور میرے آقا مولا علی کی گود میں سر رکھ کے آرام کر رہے ہیں، مولا علی کی گود میں سر رکھ کے آرام کر رہے ہیں۔ سرکار نماز عصر ادا کر چکے ہیں، حضرت علی مرتضیٰ نے عصر کی نماز ادا کرنی ہے، سورج غروب ہو گیا، بھائی سرکار آرام کر رہے ہیں۔ رشتے میں حضرت علی کے ساتھ حضور کا تعلق کیا تھا؟ چچا زاد بھائی تھے نا۔ آپ کا چچا زاد بھائی ہو، کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، غوث زمان کیوں نہ ہو، قطب دوران کیوں نہ ہو، اگر وہ آپ کی گود میں سر رکھ کے آرام کر رہا ہے، نماز جا رہی ہے، تو آپ نے اٹھانا ہوگا کہ اٹھو حضرت میں نے نماز ادا کر لی ہے۔ لیکن صدیق کا ایمان دیکھیے، عشق دیکھیے، عقیدت کی انتہا دیکھیے، آقا کو بیدار نہ کیا، بتقاضۂ بشریت آنکھوں میں آنسو آئے، میرے آقا بیدار ہوئے۔ حضور نے فرمایا علی رو کیوں رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں آقا میری عصر کی نماز رہ گئی ہے، عصر کی نماز رہ گئی ہے۔
سرکار نے فرمایا قضا پڑھ لینا. عرض کرتے ہیں آقا تیرے ہوتے ہوئے علی قضا پڑھے, تو بھی موجود ہو علی پھر قضا پڑھے. اب حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. میرے نبی نے جو دعا مانگی وہ دعا بڑی قابل غور ہے. حضور نے دعا مانگی اللہم ھذا علی, اے اللہ یہ علی ہے. ھذا علی فی طاعتک, اے اللہ یہ تیری فرما برداری میں تھا. بھائی نماز پڑھنا اللہ کی فرما برداری ہے یا نماز چھوڑنا اللہ کی فرما برداری ہے؟ پڑھنا اللہ کی فرما برداری ہے نا, نماز چھوڑنا اللہ کی نافرمانی ہے. اور حضرت علی نماز چھوڑ کے بیٹھے ہیں, لیکن میرے نبی دعا کیا کرتے ہیں کہ اے اللہ یہ علی تیری اطاعت میں تھا, تیرے رسول کی اطاعت میں تھا, تو پھر میں کیوں نہ کہوں بخدا خدا کا یہی ہے در, بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر, جو کچھ ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. اللہم اے اللہ ھذا علی, یہ علی فی اطاعتک, تیری اطاعت میں تھا, تیرے رسول کی اطاعت میں تھا. فرض علیہ الشمس, اس پہ سورج کو واپس لا تاکہ یہ نماز عصر ادا کرے. اب یہ حضور کی مہربانی ہے, اور پوری انسانی تاریخ میں سورج صرف 2 مرتبہ واپس آیا, 2 مرتبہ, اور کبھی واپس نہیں آیا. پہلی مرتبہ بنی اسرائیل کے پیغمبر حضرت سلیمان کے لیے واپس آیا. حضرت سلیمان, آپ ظہر کے بعد آپ کا دربار لگتا تھا, آپ کا دربار لگا, آپ نے گھوڑے رکھے ہوئے تھے جہاد کے لیے. گھوڑے آپ کے سامنے پیش کیے گئے, 1000 کی تعداد تھی, ایک ایک کر کے گھوڑا لایا گیا. آپ دیکھتے رہے, آپ پر عصر کی نماز فرض تھی, یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. حتیٰ تبارک بالحجاب, سورج پردوں کے پیچھے چلا گیا. حضرت سلیمان جب فارغ ہوئے, آپ نے توجہ کی کہ میری تو عصر کی نماز رہ گئی. پریشان ہوئے. پھر وہ جو موکلین شمس تھے, وہ فرشتے جن کی ڈیوٹی سورج کے ساتھ تھی, انہیں حکم دیا ردوہا علیہ, واپس لاؤ سورج کو, میں نے عصر کی نماز ادا کرنی ہے. پہلی مرتبہ سورج بنی اسرائیل کے پیغمبر کے لیے واپس آیا, دوسری مرتبہ سورج میرے آقا کے غلام کے لیے واپس آیا. ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا بنے, ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا بنے, ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کبھی وقار میں. اور حضرت علی نماز قضا کیے بیٹھے ہیں حضور کے عشق میں. اور علی بھی وہ علی ہے کہ جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اتنا بڑا عالم فرماتے ہیں لو تکلمت لکم الفاتحہ لحملت لکم 70 بعیرا, کہ اگر میں صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنا شروع کر دوں 70 اونٹ کتابوں میں لگ جاؤں. اتنا بڑا عالم ہے حضور کی امت کا, اتنا بڑا شیخ القرآن ہے حضور کی امت کا, کہ صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر پر 70 اونٹ کتابوں میں لگ جائے. اس علی کو یہ مسئلہ پتہ نہیں تھا کہ نماز اللہ نے فرض کی ہے. بولیے, اور رشتے میں بھائی تھے, یہی سوچ لیتے نا کہ یہ بڑے بھائی ہیں, میں چھوٹا بھائی ہوں. نہیں, محبوب کے مقام کا پتہ تھا, حضور کی عظمت کا پتہ تھا. حضور کی امت کے شیخ القرآن نے نماز کی قربانی دی. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, اور وہ بھی اثر جو کہ اعلیٰ قدر کی ہے. اور ادھر شیخ الحدیث امت کا صدیق بلکہ غار میں جہاں ان پہ دے چکے, صدیق بلکہ غار میں جہاں ان پہ دے چکے. اور حفظ جاں تو جاں فروز غرب کی ہے, تو نے ان کو جاں انہیں پھیر دی نماز. محبوب یہ تیری کرم نوازی ہے نا. انسان 2 ہی کام کر سکتا ہے, یہ جان لٹا سکتا ہے, یہ نماز لٹا سکتا ہے. تیری امت کے شیخ القرآن نے جان لٹا, شیخ الحدیث نے جان لٹا دی. تیری امت کے شیخ القرآن نے نماز لٹا دی. یہ تیری کرم نوازی کہ تو نے ایک کو نماز واپس کر دی, دوسرے کو جان واپس کر دی. تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز. لیکن محبوب ذرا غلاموں کو بھی تو دیکھنا, وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کو ہے, جو انسان کے بس میں ہے یہ تیرے غلام کر چکے ہیں. وہ تو کر چکے تھے جو
کرنی بشر کو ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروض ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروض ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے، عبادتیں ریاضتیں تب مقبول ہے جب میرے آقا کی محبت سینے میں، حضور کا عشق سینے میں ہوگا۔ اگر حضور کی محبت نہیں ہے، عشق نہیں ہے، بندہ لاکھ نمازیں پڑھے، لاکھ عبادتیں کرے، عبادتیں منہ پہ مار دی جائیں گی۔ کیوں؟ بھائی نسبت رسالت کے بغیر جس بندے نے بھی اللہ کو ماننے کی کوشش کی اس کے منہ پہ مار دیا گیا۔ حضور کا مقام تو بڑا بلند ہے نا، اللہ نے جب فرمایا نا ابلیس سے، فرشتوں سے کہا نا اسجدوا لآدم، سجدہ کرو میرے آدم کو، سارے سجدے میں جھک گئے الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اس نے ایک دلیل دی تھی، اس نے کہا مولا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے پیدا کیا ہے آگ کو، آگ سے، ان کو پیدا کیا ہے مٹی سے، اور آگ جلتی ہے تو اوپر کو جاتی ہے، آگ لکڑیوں کو آگ اوپر کو جاتی ہے، آگ جلتی ہے تو اوپر کو جاتی ہے، مٹی گرے تو وہ نیچے کو آتی ہے۔ میں اوپر کو جانے والا، یہ نیچے کو آنے والا، میں اس کے سامنے جھکوں کیسے؟ میں سجدے تجھے کرتا ہوں، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ اب رب نے آگے کیا فرمایا؟ چاہیے تو یہ تھا نا کہ رب اس کی دلیل کا رد کر دے، جواب دیتے، لیکن رب نے فرمایا فخرج انک رجیم، نکل تو میرے محبوبوں کا انکار کرتا ہے، تو لعنتی ہے، راندہ درگاہ ہے، وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور قیامت تک تجھ پہ لعنت برستی رہے۔ مانتا وہ بھی تھا رب کو، لیکن نسبت نبوت کو چھوڑ رہا تھا، نسبت نبوت کا انکار کر رہا تھا، احترام کا انکار کر رہا تھا، راندہ درگاہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا نا، حضرت موسیٰ جا رہے تھے طور پر، راستے میں کھڑا تھا، کہنے لگا موسیٰ کلیم اللہ، رب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں آپ، ایک سوال میرا بھی رب سے پوچھ لیں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا بتا کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا اللہ کی بارگاہ میں سوال کرنا کیا مجھے معاف کیا جا سکتا ہے؟ کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ حضرت موسیٰ گئے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، الہ العالمین شیطان کھڑا تھا راستے میں، اس نے مجھ سے سوال کیا ہے کیا رب مجھے بخش دے گا، میری بخشش ہو سکتی ہے؟ رب نے فرمایا پیارے کریم ہاں ایک بات ہے، آپ جائیں اس سے کہہ دینا کہ آج بھی میرے آدم کی قبر کو سجدہ کر لے، میں تجھے معاف کر دوں گا، سجدہ کر میرے آدم کی قبر کو، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ جب آئے آپ نے فرمایا تیرا کام ہو گیا، کہنے لگا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا رب نے فرمایا سجدہ کر میرے آدم کی قبر کو، تجھے بخش دیا جائے گا۔ کہنے لگا موسیٰ کریم اللہ، زندہ کو میں نے سجدہ نہیں کیا تھا، مرے ہوئے کو سجدہ کرا رہے ہیں، میں نے سجدہ نہیں کرنا، راندہ درگاہ بنا۔ تو نسبت نبوت کے بغیر جنہوں نے اللہ کو مانا ان کے منہ پہ مار دیا گیا۔ تو صحابہ کرام کو معیار قرار دیا گیا کہ ایمان لاؤ جس طرح میرے محبوب کے صحابہ ایمان لائے۔ ایک عورت کی بھی سنائے جب جنگ احد ہوئی، جنگ احد میں یہ خبر پھیل گئی کہ امام الانبیاء شہید ہو گئے، حضور کو شہید کر دیا گیا۔ ایک انصاری عورت گھر سے نکلی اس خبر کی تصدیق کرنے کے لیے کہ آقا زندہ ہے تو حضور شہید ہو گئے۔ اب جو راستے میں آ رہی تھی نا، ایک شہید کو لایا جا رہا تھا، پوچھتی ہے یہ کون ہے؟ جواب ملتا ہے تیرا بیٹا شہید ہو گیا، تیرا جوان بیٹا شہید ہو گیا۔ عشق اور ایمان کی انتہا دیکھیے، کہنے لگی مجھے بیٹے کی فکر نہیں، بتاؤ میرے آقا کا کیا حال، میرے آقا کا کیا حال ہے۔ جن کے جوان اللہ تعالیٰ سب کے جوان بیٹوں کو زندہ رکھے، جن کے جوان بیٹے فوت ہو جاتے ہیں ان کی حالت آپ نے دیکھی ہوگی، کس قدر وہ پریشان ہوتے ہیں۔ اس کو خبر ملتی ہے تیرا بیٹا شہید ہو گیا، کہنے لگی بیٹے کی فکر نہیں، بتاؤ میرے آقا کا۔ آگے گئی دوسرا شہید، خبر ملتی ہے تیرا جوان بھائی بھی شہید ہو گیا، کہنے لگی بھائی کی فکر نہیں، بتاؤ میرے آقا کا کیا حال۔ آگے گئی پتہ چلتا ہے کہ شوہر شہید ہو گیا، تو بیوہ ہو گئی، کہنے لگی شوہر کی فکر نہیں، بتاؤ میرے آقا کا کیا حال۔ آگے گئی خبر ملتی ہے باپ شہید ہو گیا، کہنے لگی باپ کی فکر نہیں، بتاؤ میرے آقا کا کیا حال۔
تجھ سے جو آنکھ ملا لے وہی مستانہ بنے، تجھ سے جو آنکھ ملا لے وہی مستانہ بنے، ایک نظر جو تجھے دیکھے وہی دیوانہ بنے۔ تیری بھیگی ہوئی زلفوں کے تقدس کی قسم، تیری بھیگی ہوئی زلفوں کے تقدس کی قسم، تو جہاں بال نچوڑے وہی میں خانہ بنے۔ جب سرکار کا دیدار کیا، عرض کرتی آقا دنیا میں سہارے کل 4 ہوتے ہیں، بیٹے سہارا بنتے ہیں، بھائی سہارا بنتے ہیں، شوہر سہارا بنتے ہیں، باپ سہارا بنتے ہیں۔ آقا میرے تو 4 سہارے ڈوب گئے، باپ بھی شہید، بیٹا بھی شہید، بھائی بھی شہید، شوہر بھی شہید، لیکن آقا کل مصیبت بعدک جلل، آپ کے ہوتے ہوئے نہ مجھے باپ کا غم ہے نہ مجھے بیٹے کا غم ہے۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنگ میں، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنگ میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے، اور آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے۔ یعنی یہ عشق ہے، یہ ایمان ہے۔ حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن زید، جب ان کو خبر ملی نا سرکار کا وصال ہو گیا، حضور حیات ظاہری کو چھوڑ کر حیات برزخی کی طرف چلے گئے ہیں، رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا۔ دعا کیا مانگی؟ اللہم اذہب بصری حتی لا ارا بعد حبیبی محمد احلا، کہ اے اللہ جن آنکھوں سے میں نے والضحیٰ کا مکھڑا دیکھا، جن آنکھوں سے میں نے والضحیٰ کا مکھڑا دیکھا ہے، اب میں کسی اور کو نہیں دیکھنا چاہتا، میری قوت بینائی سلب کر لی جائے تاکہ جن آنکھوں نے مصطفیٰ کا دیدار کیا ہے کسی اور کو دیکھیں۔ جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو نذرانے کا نذرانہ، اور میں ہوش حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، میں ہوش حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، ہنس کے جو کہا تم نے آیا میرا دیوانہ۔ یہ دیوانہ عشق ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے ایمان کو ہمارے لیے معیار قرار دیا گیا کہ ایمان اس طرح لاؤ جس طرح میرے محبوب کے صحابہ ایمان لائے۔ اور یاد رکھیں آج کل ایک فتنہ بڑا پیدا ہوا ہے، لوگوں نے صحابہ اور اہل بیت کے درمیان دشمنیاں قائم کرنا شروع کر دی۔ خدا را اپنے ایمانوں کی حفاظت کریں، ہم حضور کے صحابہ کے بھی غلام ہیں اور حضور کے اہل بیت کے بھی غلام ہیں، اہل بیت کے بھی غلام ہیں۔ میرے آقا اپنے بعد جو ہدایت کے سرچشمے چھوڑ کر گئے تھے، حضور نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کہ اے لوگو انی ترکت فیکم الثقلین، میں تم میں 2 باتیں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا من بعدی، جب تک تم ان دونوں کے دامن سے وابستہ رہو گے کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ احدہما اعظم من الآخر، ان میں سے ایک کا درجہ دوسرے سے بڑھ کر ہے۔ حضور نے فرمایا میں اللہ کا قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک قرآن کے دامن سے وابستہ رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور دوسری چیز حضور نے فرمایا اطرتی اہل بیتی، میں اپنی اولاد چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں اپنے اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک اہل بیت کے دامن سے وابستہ رہو گے کبھی تم نے گمراہ نہیں ہوگا۔ اب یہاں پہ سرکار کے ذہن میں ایک اور بات آ گئی، ایک اور سوال آ گیا کہ قرآن بات کرے اور اہل بیت ہونے کے دعوے دار بات کرے، اور قرآن صحابہ کے ایمان کی بات کرے، قرآن ان کو جنتی قرار دے، اہل بیت ہونے کے دعوے دار صحابہ پر اعتراض کر دے، صحابہ پر تبرہ شروع کر دے۔ آقا پھر ہم نے کس کے دامن سے وابستہ ہونا ہے؟ میرے نبی اس کی وضاحت بھی کر گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنو، جو میرے سچے اہل بیت ہیں، حقیقی اہل بیت ہیں، لن یتفرقا، وہ کبھی قرآن سے جدا نہیں ہوں گے، کبھی قرآن سے الگ نہیں ہوں گے، حتی یردا علی الحوض، یہاں تک کہ جب میں حوض کوثر پر اپنے
اپنی امت کو کوثر کے جام پلا رہا ہوں گا، اہل بیت اور قرآن دونوں اکٹھے میرے پاس آئے۔ تو اہل بیت بھی ہدایت کا ایک سرچشمہ ہے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا لو ان رجلا صعد بین الرکن والمقام فصلی وصام ثم مات وهو مبغض لأہل بیت محمد دخل النار۔ ایک بندہ کعبۃ اللہ تک پہنچ گیا ہے، نماز کعبے میں پڑھ رہا ہے، روزے کعبے میں رکھ رہا ہے، طواف بھی کعبے کا کر رہا ہے، حتیم میں نفل بھی پڑھ رہا ہے، حجر اسود کے بوسے بھی لے رہا ہے، مقام ابراہیم میں نفل بھی پڑھ رہا ہے، لیکن وہو مبغض لأہل بیت محمد، اس کے دل میں میرے نبی نے فرمایا اہل بیت کا بغض ہے، اہل بیت کی دشمنی ہے۔ فرمایا نہ کعبے کی نمازیں اس کو بچائیں گی، نہ کعبے کا طواف اس کے کام آئے گا، نہ حجر اسود کے بوسے اس کے کام آئیں گے۔ اہل بیت کے بغض کی وجہ سے دخل النار، اسے دوزخ کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ جس کے دل میں اہل بیت کا بغض ہو وہ بندہ کہاں جائے گا؟ بولیے دوزخ میں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا نبی فرما رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، خدا کا نبی فرما رہا ہے۔ جس کے دل میں اہل بیت کا بغض ہے اس نے دوزخ میں جانا ہے، اور جس کے دل میں میرے نبی کا بغض ہو، جس کے دل میں میرے نبی کا بغض ہو، چاہے کعبے کا امام کیوں نہ ہو، نبی کا بغض اگر اس کے دل میں ہے دخل النار، اس نے دوزخ کی آگ میں جانا۔ اور سرکار نے اس کو بیان فرمایا۔ حضور ایک دن تشریف فرما تھے، صحابہ نے ایک جوان کا ذکر کیا کہ یا رسول اللہ ایک جوان ہے، بڑا عبادت گزار ہے، بڑا متقی پرہیزگار ہے، نمازیں بڑی پڑھتا ہے۔ سرکار نے توجہ نہیں دی، حضور نے توجہ نہیں دی۔ اچانک ایک دن سامنے آ گیا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ جوان آ رہا ہے، بڑا عبادت گزار ہے، کبھی نفل پڑھ رہا ہے، کبھی تلاوت کر رہا ہے، بڑی عبادت کرتا ہے۔ میرے نبی نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، حضور نے فرمایا میں تو اس کے چہرے پر شیطان کے داغ دیکھ رہا ہوں۔ صحابہ نے نمازیں دیکھی تھی نا، حضور نے فرمایا میں اس کے چہرے پہ شیطان کے داغ دیکھ رہا ہوں۔ جب قریب آیا سرکار نے فرمایا بات سچی کرنا، تو نے جب مجھے دیکھا کہ میں صحابہ میں بیٹھا ہوا باتیں کر رہا تھا، تو نے دل میں یہی سوچا نا کہ میں اللہ کے نبی سے بہتر ہوں، میں جا کے مسجد میں نماز پڑھوں گا، یہ تو مارکا لگا کے بیٹھے ہوئے، یہی سوچ رہا تھا۔ اس نے کہا جی ہاں جی یہی سوچ رہا تھا۔ حضور نے فرمایا جا، چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میرے نبی نے فرمایا کون اس کو قتل کر کے آئے گا، کون اسے قتل کر کے آئے گا؟ سیدنا صدیق اکبر اٹھے، میں قتل کر کے آتا ہوں۔ گئے تو نماز پڑھ رہا تھا، واپس آ گئے، آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قتل تو میں نے اس کو کرنا ہے، لیکن مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ ایک بندے کو بندہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھے، نمازی کو قتل کیا جا سکتا ہے، مسئلہ یہ پوچھنا تھا۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے۔ حضور نے فرمایا کون قتل کرے گا؟ حضرت عمر اٹھے، گئے نماز پڑھا، واپس آ گئے کہ یا رسول اللہ مسئلہ وہی ہے جو ابو بکر صدیق نے پوچھا، بندہ نماز پڑھ رہا تھا، نمازی کو قتل کر سکتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا عمر بیٹھ گئے۔ حضور نے تیسری مرتبہ فرمایا کون قتل کرے گا؟ مولا علی اٹھے، ذوالفقار حیدری ہاتھ میں لی، عرض کرتے ہیں آقا جس بے ایمان کے قتل کے حکم آپ دے رہے ہیں اس کی کیسی نمازیں ہیں؟ اگر حالت سجدہ میں بھی ہوا تو علی اس کا سر تن سے جدا کر دے گا، علی قتل کر کے آئے گا۔ حضرت علی گئے تو مسجد سے جا چکا تھا، تلاش کیا نہ ملا، واپس آ گئے۔ حضور نے فرمایا آج اگر یہ شخص قتل ہو جاتا میری امت کا پہلا بدمذہب بھی یہی تھا، آخری بدمذہب بھی یہی تھا۔ اب صحابہ نے اس کی نمازیں دیکھی تھی نا، اس لیے نمازوں سے دھوکہ نہ کھایا کریں، عبادتوں سے دھوکہ نہ کھایا کریں، تبلیغوں سے دھوکہ نہ کھایا کریں، دیکھا کریں اس کے دل میں صحابہ والا ایمان ہے یا نہیں، اس کے دل میں صدیق اکبر والا ایمان ہے یا نہیں، اس کے دل میں فاروق اعظم جیسا ایمان ہے یا نہیں، اس کے دل میں مولا عثمان جیسا ایمان ہے یا نہیں، اس کے دل میں شیر خدا حضرت علی جیسا ایمان ہے یا نہیں۔ اگر ایمان صحابہ والا ہے، اہل بیت والا ہے تو پھر مومن ہے، اور اگر کلمہ پڑھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، میرے نبی پہ اعتراض بھی کرتا ہے،
رب ذوالجلال کی قسم کعبے میں نمازیں پڑھ کے آئے، اس کی باتیں اس کے منہ پہ مار دی جائے، کیونکہ مغز قرآن روح ایمان جانے دی، مغز قرآن روح ایمان جانے دی، حسب حب رحمت للعالمین۔ موجودہ دور میں ایمان بچانا بڑا مشکل ہے، اس لیے دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حال میں دنیا سے اٹھائے کہ ایمان کی دولت ساتھ لے کر، ساتھ تو ایمان اور اعمال صالح نہیں جانا ہے نا، باقی زمینیں، بینک بیلنس، کوٹھیاں، بکرے سب یہی پر رہ جانا۔ ایمان اور اعمال صالح ہیں تو ساتھ جائیں گے، اور اگر ایمان نہیں ہے، بندہ اچھے کام کرتا رہے تو دنیا میں بندہ ہے اس کے لیے، شہرت کی صورت میں، عزت کی صورت میں، مال و دولت کی صورت میں، اقتدار کی صورت میں، آخرت کا اجر صرف اہل ایمان کے لیے ہے۔ اس لیے دعا مانگا کریں کہ زندہ رہیں تو حالت ایمان میں رہیں، دنیا سے جائیں تو ایمان کی دولت ساتھ لے کر جائیں۔ اور موجودہ دور میں جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے فتنے بڑھ گئے، اسی طرح ہے یا نہیں؟ ہر بندہ جس کے پاس کوئی علم ہے یا نہیں وہ مفتی بنا ہوا ہے، اس طرح ہے یا نہیں؟ ہر بندہ جناب نیٹ پہ وہ تقریریں کر رہا ہے اور نئے نئے جو ہے نا جی کیا نام ہے مسائل پیدا کر رہا ہے۔ اس لیے نہ صحابہ پر اعتراض کیا کریں، نہ اہل بیت پر اعتراض کیا کریں۔ صحابہ اور اہل بیت کے جو مشاجرات ہیں نا، ان کے آپس کے جو اختلاف تھے، یہ اللہ جانے اور اللہ کا محبوب جانے۔ ہماری کیا مجال کہ ہم ان پر اعتراض کریں یا ہم ان پر طعن کریں؟ حضرت امام حسن نے تو حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کر لی تھی یا نہیں کر لی تھی؟ صلح کر لی تھی، لیکن ہم ابھی تک لڑائی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے ایمان وہی مانگا کرے جو مولا حسن دے کر گئے۔ اللہ تعالیٰ حضور کی محبت میں زندہ رکھے اور حضور کی محبت میں لوٹ آئے، اسی عقیدہ حق پہ